السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 3، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے اسلامیات کی کتاب کا سبق حسن اخلاق کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی آدھی پڑھائی کر چکے تھے، آئیے بقیہ حصے کی پڑھائی مکمل کرتے ہیں۔ اوپن یور بک پیج نمبر 26۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم نے جو ٹاپک پڑھا وہ تھا صداقت، امانت اور حسن معاملت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، ہمیشہ ایمانداری سے ہر کام کرتے تھے، اسی لیے عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ حسن معاملت میں بھی یہی چیز تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتے تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں کئی برائیاں عام تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کا مال کھا جاتے تھے، طاقتور کمزوروں کو دبا لیتا تھا، آقا غلاموں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کی جاتی تھی اور برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پیارے بچوں، عرب کے زمانے میں بہت سی برائیاں عام تھیں۔ لوگوں کو صحیح غلط کا فرق نہیں پتہ تھا، وہ ایک دوسرے کا مال کھاتے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، کسی کا حق جو ہے وہ حق تلافی کرتے وقت یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ صحیح ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا جو پوری دنیا کے لیے قیامت تک مثال ہے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برا کرنے والوں کے ساتھ برا پیش نہیں آتے تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں، بڑوں، غلاموں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ نہایت محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی جانی دشمن کے ساتھ بھی رحم دلی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے بلکہ ہر ایک کی دل جوئی فرماتے تھے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی بڑے ہوں، بچے ہوں، غلام ہوں، آقا ہوں، رشتہ دار ہوں، چاہے دوست ہوں، چاہے پڑوسی ہوں، سب کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار اور محبت سے پیش آتے تھے۔ صرف دوست، رشتہ دار یہ سب نہیں، بلکہ آپ اپنے جانی دشمن کے ساتھ بھی رحم دلی کا مظاہرہ فرماتے تھے، یعنی کہ آپ ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات کرتے تھے، وہ کبھی بھی بدلہ لینے کے لیے ان پر سخت قسم کی سزا نہیں نافذ کرتے تھے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، ہمیشہ لوگوں کی دلجوئی فرماتے تھے، یعنی کہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں کو خوش کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم دلی کا پیکر تھے اور جانوروں کی تکلیف دیکھ کر بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ وہ انسانوں اور جانوروں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کریں۔ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا، وہ بولا یہ میرا نوکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو واپس آ گئے، مگر ساری رات بے چین رہے اور دوسرے دن صبح ہوتے ہی اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا۔ تو دیکھا پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی کی دکھ تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا تو وہ بولا کہ یہ میرا غلام ہے، آپ کا کیا جائے؟ آپ اس وقت تو اپنے گھر واپس آ گئے، لیکن ساری رات آپ بے چین رہے کہ ایک شخص کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس غلام کو مالک سے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کفار نے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی اور تنگ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں بلکہ اپنی جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو درگزر، رواداری اور رحم دلی کا مثالی نمونہ تھی۔ عفو درگزر یعنی کہ آپ درگزر کرتے تھے، ہمیشہ لوگوں کی غلطیوں کو، لوگوں کے ظلم و ستم کو ہمیشہ درگزر کرتے تھے، رحم دلی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جب بھی ایک بوڑھی عورت کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو وہ سارے کا سارا کوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیتی تھی۔ ایک روز اس نے جب ایسا نہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی اور وہ اس کی خیریت دریافت کرنے اس کے گھر پہنچ گئے۔ پتہ چلا کہ وہ بیمار تھی۔ حضور اکرم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ پیارے بچوں، ہم اپنے نبی کی رحم دلی اور حسن اخلاق کا یہاں سے اندازہ لگائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکے کی ایک گلی سے گزرتے تھے تو وہاں ایک بوڑھی عورت کا گھر تھا، تو وہ بوڑھی عورت کیا کرتی تھی کہ اوپر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا کوڑا پھینک دیا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے کچھ نہیں کہا اور ہمیشہ سے مسکرا کر چل دیا کرتے تھے۔ ایک دن جب آپ وہاں سے گزرے تو اس بوڑھی عورت نے آپ پر کوڑا نہیں پھینکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہونے لگی کہ آج اس نے مجھ پر کوڑا کیوں نہیں پھینکا، تو آپ اس کی خیریت پوچھنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ پتہ چلا کہ وہ بیمار تھی، آپ نے اس کی عیادت کی، اس کے گھر کا سارا کام کیا، اس کے پاس پانی بھر کر رکھا۔ وہ بوڑھی عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک یعنی کہ آپ کا اچھا سلوک دیکھ کر آپ سے اتنا متاثر ہوئی کہ وہ اسی وقت ایمان لے آئی۔ تو پیارے بچوں، ہمارے نبی کا اخلاق تو ایسا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے رحم دلی کا مظاہرہ کریں، پیار محبت سے پیش آئیں، بچوں سے محبت سے پیش آئیں، بڑوں سے عزت و احترام سے پیش آئیں، پڑوسیوں، رشتہ داروں، دوستوں سب کا خیال رکھیں، سب کے ساتھ حسن معاملت اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کوئی وعدہ کرتے تو اسے ہر حالت میں پورا کرتے تھے۔ سخاوت اور فیاضی میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ملتا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو دیا کرتے تھے، جو بھی آپ کے پاس ہوتا آپ سب کچھ بانٹ دیا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ آج میرے پاس یہ ہے تو کل کے لیے نہیں بچے گا۔ آپ ہمیشہ لوگوں میں دل کھول کر چیزیں بانٹا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، آج کا آپ کا ہوم ورک ہے بک پیج نمبر 27 کی اچھے طرح سے ریڈنگ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔